ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عراق میں ایک بوڑھی خاتون رہتی تھی۔ اس کا خاوند فوت ہو چکا تھا اور اس کی 5 بیٹیاں تھیں۔ اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ اس نے سوچا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاتی ہوں اور ان سے اپنی بچیوں کا وظیفہ لگوانے کی بات کروں گی۔ وہ عراق سے چلی اور آپ کے پاس آئی۔ لوگوں سے آ کر گھر کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ جہاں ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہ خلیفہ کا گھر ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے دروازے پر دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلایا۔ اندر داخل ہوئی تو بڑا صحن تھا اور ایک طرف پانی کا کنواں تھا، ایک طرف بڑا درخت تھا اور ایک عورت درخت کے نیچے برتنوں کو صابن لگا کر بیٹھی تھی۔ بوڑھی عورت کو بیٹھنے کو کہا اور پوچھا کہ کیسے آئی ہیں؟ تو وہ بولی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ملنے آئی ہوں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس عورت نے دروازہ کھولا تو کوئی صاحب تھے۔ وہ کہنے لگے کہ اتنی دیر لگا دی، کب سے برتنوں کو صابن لگا کر بیٹھی ہوں۔ اس صاحب نے کہا کہ بس کچھ مصروف ہو گیا تھا۔ بالٹی پکڑی، کنویں سے پانی لائے اور اس عورت نے برتن دھوئے۔ بوڑھی عورت سمجھی کہ یہ دونوں گھر میں ملازم ہیں۔ فارغ ہونے پر وہ صاحب درخت کے نیچے بیٹھ گئے تو عورت نے رات کی بچی ہوئی روٹی اور سرکہ لا کر انہیں دے دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہو چکے تو اس عورت نے کہا کہ مل لو حضرت عمر بن عبدالعزیز سے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ کون ہے امیر المومنین؟ کہتی ہیں کہ یہ تو ہیں امیر المومنین جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر سرکے کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ عورت نے آپ کو کہا کہ میری 5 بیٹیاں یتیم ہیں، ان کا کوئی وظیفہ لگا دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ سن کر رونے لگے اور فرمایا کہ میری رعایا میں کوئی انسان اتنا مجبور بھی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا، پھر دوسری کا، پھر تیسری کا اور اسی طرح چوتھی کا وظیفہ لکھا۔ یہ دیکھ کر وہ عورت آپ کو دعائیں دینے لگی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وقار بلند کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ آپ نے قلم رکھ دیا اور 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھا۔ اس عورت نے کہا کہ 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھا؟ تو آپ نے کہا کہ جب تک میں وظیفہ لکھ رہا تھا تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی اور تب میرا تعلق بھی اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا تھا، لیکن اب تم نے مجھے دعائیں دینا شروع کر دی ہیں۔ اب میں جو بھی لکھوں گا اس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، کیونکہ اب بات میری ذات پر آ گئی ہے۔ تم دوسری 4 بیٹیوں سے کہنا کہ 5ویں کو بھی اس میں سے حصہ دیں، اس لیے اب میں نہیں لکھوں گا۔ یہ لے جاؤ اور جا کر عراق کے گورنر کو دکھانا۔ وہ جب گورنر کے پاس پہنچی، اس نے وہ خط گورنر کو دکھایا تو وہ چیخیں مار مار کر رونے لگا۔ وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ عورت بھی رونے لگی اور کہا کہ میری بچیوں کا اب کیا بنے گا؟ اس گورنر نے کہا کہ میں جب تک گورنر رہا تو میں وظیفہ دوں گا اور اگر نہ بھی رہا تو میں مالدار ہوں، ذاتی طور پر وظیفہ دوں گا۔ اس عورت نے وجہ پوچھی تو گورنر نے جواب دیا کہ اگر امیر حضرت عمر جیسے ہوں تو اللہ تعالیٰ گورنر کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المومنین جیسے حکمران عطا فرمائے اور ہماری عوام کو بھی عقل عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج قصہ گاہ فالو نہیں کیا تو اس پیج کو فالو ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔